الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله وأمرنا بتعظيمه وتوقيره وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من والده وولده وخليله وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته وتسليماته وبركاته على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اما بعد، تو اربعین نبوی شریف کی نشستیں ہیں، ان میں سے تقریباً 8 یا 9 نشستیں ہو چکی ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی جناب سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کے سوال کی کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے پوچھنے کا حاجت مند نہ رہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت قائم کر، اس پر مستقیم رہے، اس پہ ثابت قدم رہے. اس پہ ہم نے گفتگو کی. آج 22ویں حدیث ہم ذکر کرتے ہیں. 22ویں حدیث ہے جناب ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے. آپ سے کئی ایک احادیث مروی ہیں جناب جابر سے، اور پیدائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب جابر پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو بنائی وہ تیرے نبی کا نور ہے اے جابر. اور اس طرح کی کئی ایک فضائل میں آپ سے احادیث مروی ہیں، مسائل میں آپ سے احادیث مروی ہیں. خیر، جناب جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان واحللت حلالا وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة؟ قال نعم. رواہ مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا. امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اربعین نوویہ شریف میں اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں. جناب ابو عبداللہ جابر رضی اللہ عنہ سے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کیا میں 5 فرضی نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں، اور ان چیزوں پر میں کوئی زیادتی نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس حدیث کی شرح میں کئی ایک باتیں عرض کی گئیں. خود امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ذکر کر کے نیچے معنی لکھ رہے ہیں. معنی حرمت الحرام اجتنبتہ، ومعنی احللت الحلال فعلتہ معتقدا حلہ. یعنی میں حرام سے بچوں، حرام کو حرام جانوں یعنی حرام سے بچوں، اور حلال کو حلال جانوں یعنی جب اسے کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ اعتقاد ہو کہ یہ حلال ہے. اسی قسم کی کئی ایک احادیث صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں مروی ہیں. ایک حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. مجھے ایسی ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں وہ کروں اور میں وہ جنت میں داخل ہو جاؤں. اس عمل کے کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ وتصوم رمضان. یعنی تو
اللہ رب العالمین کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر اور 5 وقت کی جو نماز ہے فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر اس شخص اعرابی نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، یعنی اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نہ اس پہ کوئی زیادتی کروں گا نہ اس میں کوئی چیز ناقص کروں گا۔ فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا۔ پھر جب وہ شخص پلٹ گیا، وہ اعرابی پلٹ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک جنتی انسان کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ ایسے ہی ایک حدیث، اسی طریقے سے حدیث جو ہے وہ یہی حدیث ہے، لیکن جناب طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے، اور وہ جو شخص آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال عرض کرنے، وہ شخص اہل نجد سے ہے، اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قد افلح الرجل ان صدق، یعنی یہ بندہ اگر اپنی باتوں میں سچا رہا تو یہ کامیابی پا گیا اور یہ کامیاب ہو گیا۔ نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کیا مطلب ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ ساتھ میں نماز قائم کرنے کا بھی کہا، اور ساتھ ہی میں رمضان کے روزے رکھنے کا بھی کہا، اور حلال کو حلال جاننے کا، حرام کو۔ خیر، صرف اس جملے پہ بات کرتے ہیں کہ اذا صلیت الصلوات المکتوبات، تو صلوات المکتوبات جو ہیں فرائض نمازیں ہیں، صرف ان کو ادا کریں، اور کیا واجبات نمازیں جو ہیں وطر ہیں، نماز عیدین ہیں، اور ان کو ادا کرنا فرض نہیں، صرف ان کو ادا کرے گا، یعنی 5 نمازوں کو ادا کرے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا، اس وقت تک جو وطر ہے اس کے وجوب پر اور جو عیدین ہیں اس کے وجوب پر احکام نہیں اترے تھے، اس کے وجوب کے احکام نہیں اترے تھے۔ تو جب اس کے وجوب کے احکام اترے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان امور میں زیادتی فرمائی، یعنی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان میں اضافہ فرمایا۔ تو احناف پر اس سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، حنفیوں پر، کہ اس حدیث میں تو صرف 5 نمازوں کے فرض ہونے کی بات ہے، تو گویا عیدین اور وطر وہ واجب نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے احکام بعد میں آئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا گیا، اس وقت تک جو عیدین ہیں ان کو واجب نہیں قرار دیا گیا تھا، اور جو وطر ہے اسے واجب قرار نہیں دیا گیا تھا۔ جب انہیں واجب قرار دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وطر واجب ہو گیا ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کی ادائیگی کی وجہ سے، مواظبت کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ وطر واجب ہے، اور عیدین کے وجوب پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس حدیث سے۔ بہرحال پھر میں سمت رمضان، یعنی میں رمضان کے روزے رکھوں، تو اب پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ زکوٰۃ، اگر آپ یہی کہیں کہ بھائی اس حدیث سے اعتراض ہوتا ہے کہ نماز 5 ہے، تو پھر زکوٰۃ کے فرض پہ بھی جو ہے یہ اعتراض ہوگا کہ اس حدیث میں تو زکوٰۃ کے فرض کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ تو پھر اب کیا کہیں گے کہ جب زکوٰۃ ہی فرض ہی نہیں ہوئی، اس حدیث کے مطابق تو زکوٰۃ بھی جو ہے وہ نہ دے تب بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ان تمام امور کے نزول سے پہلے کی ہے،
ان تمام امور کے فرض اور واجب ہونے سے پہلے کی ہے۔ تو جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ دو۔ جب زکوٰۃ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان امور میں زیادتی فرما رہے ہیں، اضافہ فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی پھر وہ کہتا ہے حرمت الحلال حرمت الحرام و احللت الحلال، کہ میں حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ خود اس میں اضافہ فرما رہے ہیں، یعنی معنی اس کے بیان فرما رہے ہیں کہ میں حلال کو حلال جانوں، یعنی جب میں کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ یہ حلال ہے، اس بات کا اعتقاد میرے ذہن میں ہو کہ یہ میں جو کر رہا ہوں وہ حلال کام کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جا رہی ہے کہ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، یعنی میں حرام کام کروں اور حرام کام سے حرام کو حرام جانوں، تو اب کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو حرام کو حرام جانوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے بچوں، اس سے دور رہوں۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے روکا، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا، میں ان کو حرام جانتے ہوئے ان سے بچوں۔ تو پھر وہ سائل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ولم ازد علی ذالک شیئا، تو ولم ازد علی ذالک شیئا یعنی میں اس پر کسی چیز کو بڑھاؤں گا نہیں۔ اور جیسے کہ حدیث ذکر کی صحیح بخاری اور مسلم کی والذی نفسی بیدہ لا ازید علی شیء علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، تو کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نہ اس پہ کوئی زیادتی کروں گا، یعنی نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا، ولا انقص منہ، اور نہ ہی میں اس میں کسی قسم کی کمی کروں گا۔ تو اس سے کئی باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو نمازیں جس انداز میں فرض ہیں، جو روزے جس انداز میں فرض ہیں، میں ان کو انہی انداز میں رکھوں گا، ان میں کسی قسم کی زیادتی اور کمی نہیں کروں گا۔ مثلا فجر کی 2 رکعت فرض ہے، میں اسے 4 نہیں پڑھوں گا، میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، میں ان کو 2 نہیں پڑھوں گا، یعنی ان میں کمی نہیں کروں گا۔ مطلب جس انداز میں نماز روزے فرض ہیں، میں اسی انداز میں ان کو ادا کروں گا، ان میں کسی قسم کی زیادتی اپنے پاس سے نہیں کروں گا، ان میں کسی قسم کی کمی اپنے پاس سے نہیں کروں گا۔ رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، تو میں انہیں 40 نہیں رکھوں گا، اور نہ ہی میں ان کو 25 کروں گا یا 28 کروں گا، بلکہ رمضان کے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض فرمایا میں اسی انداز میں رکھوں گا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں مجھے یہ احکام دیے، میں اسی انداز میں بھی ہی اپنی قوم تک پہنچاؤں گا، میں اس میں کسی قسم کی زیادتی اور کمی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، میں اپنی قوم تک اسی انداز میں پہنچاؤں گا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ اعرابی جو تھا، دیہاتی تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے یہ باتیں پوچھی تھیں، تو اب اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے اس سوال میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا، یعنی میں آپ سے بار بار سوالات نہیں کروں گا، ابھی یہ سوال پوچھا ہے پھر بعد میں دوسرا سوال، تیسرا سوال، نہیں، میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی قسم کی کمی کروں گا کہ بالکل مختصر سے سوال کر لوں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، نہیں، یہ سوال کر لیا، یہ ایک جامع معنی سوال ہے، لہٰذا نہ اس میں مجھے اب کسی قسم کی اور مزید سوال کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس سوال کے ہوتے ہوئے مجھے اس سے کسی قسم کی کمی کی ضرورت ہے، یعنی میں نے یہ سوال پوچھا ہے، اب اسی میں کسی قسم کی کمی کرتے ہوئے پھر سوال پوچھوں۔ یہ ایک جامع سوال ہے، تو لہٰذا مجھے نہ اس میں زیادتی کی ضرورت ہے اور نہ ہی نقصان کی کمی کی ضرورت ہے۔ اس سے دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ جو دیگر احادیث آئیں اسی طرح سے سوالات کی، جیسے نجدی نے سوال کیا اور جناب
طلحہ سے جو حدیث مروی ہے، ایسے ہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو یہ ایک ہی واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں. ایک واقعہ یوں ہو سکتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ہے اعرابی آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسی چیزوں کا بتائیے کہ میں ان کو کروں تو پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایسے ہی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو. پھر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کسی قسم کی زیادتی اور کسی قسم کے نقصان نہیں کروں گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کا دل ہو، کسی شخص کو کسی جنتی کو دیکھنے سے سرور ملے تو وہ اس شخص کو دیکھے. تو اس حدیث سے یہ پوری حدیث لفظاً ایک ہی ہے، بس اس میں ایک چیز کی زیادتی ہے، وہ ہے زکوٰۃ کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ کا بھی ارشاد فرما رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ کا بھی ارشاد فرما رہے ہیں. بہرحال آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کا دل ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے. تو اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جنتیوں کو دیکھنا اور اللہ کے نیک لوگوں کو دیکھنا، ظاہر ہے جنتی وہی ہوگا جو اللہ کا نیک، اللہ کا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ ہوگا، ان کو دیکھنا ثواب کا کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو دیکھنا اور اہل جنت کو دیکھنا، اللہ رب العالمین کے نیک لوگوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اسی طریقے سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا معلوم ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، یعنی لوگوں کے اواخر کا معلوم ہے اور انجام کا معلوم ہے کہ یہ نیک بخت ہے یا یہ بدبخت ہے. بہرحال تو اس حدیث کا عنوان یہ ہوا کہ جنت کا راستہ، وہ جنت کا راستہ یہ ہے کہ نماز ادا کرے بندہ اور زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے، جو شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کرے، اور جو حرام ہے اسے حرام جانے اور اس سے اجتناب کرے، جو حلال ہے اسے حلال جانے اور اس پر عمل کرے. تو یہ ہے جنت کا راستہ. اور جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ ادخل الجنت، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے جنت کا راستہ. اب اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. اگلی حدیث ہے جناب مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. جناب مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو طہارت ہے وہ ایمان کا نصف ہے. طہارت نصف ایمان ہے. اور جو کلمات ہے الحمدللہ سبحان اللہ، یہ کیا ہیں؟ یہ میزان کو اور ترازو کو بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتے ہیں، ترازو کو بھر دیتے ہیں. اور ایسے ہی یہ دونوں کلمات یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ جو آسمان ہے اور زمین کا جو یہ درمیان کا حصہ ہے اسے بھر دیتے ہیں. نماز روشنی ہے
صدقہ دلیل ہے اور واضح دلیل ہے، اور صبر یہ تیز روشنی ہے. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. صلاۃ کو بھی نور کہا گیا اور روشنی کہا گیا، اور صبر کو بھی. فرق ابھی واضح ہو جاتا ہے. قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے. اور ہر انسان وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ سودا کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو آزاد کرا لیتے ہیں، اپنی جان کا سودا کر رہا ہوتا ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان کو آزاد کرا لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. یہ حدیث جناب مالک اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے. طہارت نصف ایمان کیسے ہے؟ ایمان کے تو اجزاء نہیں ہے، تو طہارت نصف ایمان کیسے ہے؟ اس کی وضاحت میں عرض کروں کہ طہارت نصف ایمان اس انداز میں ہے کہ جو طہارت ہے یہ انسان کے ظاہر کو دھوتی ہے، ظاہر کو گندگیوں سے پاک کر دیتی ہے اور صاف ستھرا کر دیتی ہے. جو ایمان ہے، اور اس ایمان سے عرفی ایمان مراد لیا جائے تو یہ تمام کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے. وہ ظاہری ہوں یا باطنی، تمام کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور تمام کے تمام گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے انسان کو. تو طہارت یہ صرف ظاہر کو پاک کرتی ہے، جبکہ جو ایمان ہے وہ ظاہر باطن تمام کے تمام جو گناہ ہیں اور ساری تمام کی تمام چیزوں سے پاک کر دیتا ہے اور خوبیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو ایمان طہارت سے زیادہ ہوا، اس لیے طہارت کو کہا گیا کہ یہ ایمان کا جز ہے، یعنی ایمان زیادہ ہے اور طہارت کم ہے. ایمان کا جو حصہ ہے وہ زیادہ ہے اور طہارت کا حصہ کم ہے، اس لیے طہارت ایمان کا جز ہے، یعنی نصف ایمان ہے. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ طہارت صرف ظاہر کو دھوتا ہے اور ایمان جو ہے وہ باطن کو دھوتا ہے. تو جو باطن کو دھوتا ہے تو ظاہر جو ہے وہ باطن کا جز ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ طہارت وہ نصف ہے اور ایمان کامل ہے. بہرحال آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، والحمدللہ تملأ المیزان. جو کلمہ ہے یہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ ہے یہ تمام کے تمام گناہوں پر بھاری ہے، یہ تمام کے تمام گناہوں پر بھاری ہے. مطلب ایک پلڑے میں دنیا جہاں کے گناہ ہوں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ پاک کلمہ الحمدللہ، یہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ بھاری ہوگا. تو یہ کلمہ ہی اور بھاری ہے تمام کے تمام گناہوں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گناہ ہیں یہ ہمارے اقوال و افعال ہیں، اور جو یہ الحمدللہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس کی حمد و ثنا ہے. اس وجہ سے جو ہمارے افعال اور اعمال ہیں یہ خسیس ہیں اور یہ کمتر ہیں اللہ رب العالمین کے نام کے آگے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کا نام ان سب پر بھاری ہے. پھر فرمایا کہ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. جو سبحان اللہ ہے اور الحمد للہ ہے یہ دو کلمے جو آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے اسے بھر دیتے ہیں. تو اس سے بھی کئی ایک باتیں مراد ہو سکتی ہیں،
اور سب کے سب درست بھی ہیں اور ایک وقت میں بھی سب کے سب مراد لی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلمے سارے کے سارے جہان کو بھر دیتے ہیں۔ انسان ان کا ورد کرے تو جو اس سے ثواب ملنا ہے وہ سارے کے سارے جہان کو بھر دیتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جو الحمدللہ ہے، وہ جو سبحان اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بے عیبی کا اقرار ہے، اور سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین کی بے عیبی کا اقرار ہے، اور الحمدللہ اس کے تمام کمالات کا اظہار ہے۔ تو جب بندہ یہ ورد کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ رب العالمین کو یہ بڑا پسند آتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس قدر ثواب دیتا ہے کہ دنیا یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ سب اس سے بھر جاتا ہے۔ دوسری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا جہاں میں جو چیزیں ہیں، جو موجود چیزیں ہیں دنیا جہاں میں، پہاڑ ہیں، پرندے ہیں، سمندر ہیں اور مچھلیاں ہیں، جو چیز بھی آپ مراد لیں تو وہ اللہ رب العالمین کی حمد و تسبیح کر رہی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا اور یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں سے آسمان اور زمین کا یہ فاصلہ بھرا ہوا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کی تسبیح اور حمد بجا لاتی ہے، یعنی وہ سب کے سب الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کو یوں کہنا کہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اس قدر پسند فرماتا ہے، اس کے بدلے میں وہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ وہ بھر جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ یعنی جو مسلمان کے لیے نماز ہے وہ اس کے دل کی، اس کے چہرے کی، اس کی قبر کی اور اس کی قیامت والے دن اس کے لیے روشنی ہے۔ جو پل صراط ہے، سجدے کا نشان وہاں ایک روشنی کا کام دے گا، اور اللہ رب العالمین کو سجدے کا نشان مومن کے چہرے پر بڑا پسند ہے۔ تو پل صراط پر یہ سجدے کا نشان یہ ایک روشنی کی طرح کے مانند ہوگا، اور وہاں یہ انسان کو لڑکنے سے اور بھٹکنے سے بچائے گا اس پل صراط پر۔ تو اس صلاۃ سے مراد درود شریف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہر طرح کا نور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود یہ بھی نور ہے۔ تو اس صلاۃ سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے اور درود شریف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال درود شریف ہو یا نماز ہو، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں کہ درود شریف ہو یا نماز ہو، وہ انسان کے دل کا، انسان کے چہرے کا، انسان کی قبر کا اور انسان کے لیے قیامت کے دن میں وہ کیا ہوں گے، وہ نور ہوں گے۔ پھر آئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصدقۃ برہان، یہ جو صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ برہان ہے، یعنی واضح ترین دلیل ہے۔ واضح ترین دلیل کیا ہے؟ مومن کے ایمان کی، اور منافق اور کافر، کیونکہ منافق اور کافر کو خیرات کی توفیق نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ قابل قبول نہیں، ان کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے اس دنیا میں جو کفار اور مشرکین ہیں، وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، قیامت کے لیے ان کو کچھ نہیں رکھا جاتا۔ جبکہ مومن اور مسلمان وہ خیرات کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ان کی ایمان پر دلیل ہوتی ہے، برہان ہوتی ہے، دوسری
اللہ رب العالمین دنیا میں تو ان کو دیتا ہی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو دلیل ارشاد فرمایا صدقہ دلیل ہے، وہ برہان ہے، واضح برہان کہتے ہیں واضح ترین دلیل کو۔ تو صدقہ جو ہے یہ واضح ترین دلیل ہے، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی محبت پر واضح ترین دلیل ہے، اور جو صدقہ ہے یہ انسان کی بخشش کا کفیل ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے اور اچھا قرض دے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ خیر، تو یہ جو قرض، یہ جو صدقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، کیونکہ انسان اپنی محنت کی کمائی میں سے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر وہ اس کے بندوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے کہ انسان وہ اس کی رضا کی خاطر اپنی ہی کمائے ہوئے پیسوں کو اور اپنی ہی کمائی ہوئی چیزوں کو وہ خرچ کرے۔ تو صدقے سے مراد صرف اور صرف خیرات یعنی پیسے دینا، کھانا کھلانا یہ نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ 25ویں حدیث میں غالباً یہ حدیث ذکر ہوگی۔ 25ویں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صدقات کی جو اقسام ہیں اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال جو صدقہ و خیرات ہے یہ مومن کے ایمان پر دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کی محبت پر دلیل ہے، اور بخشش کا کفیل ہے۔ پھر آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والصبر ضیاء، اور جو صبر ہے وہ کیا ہے، وہ واضح ترین روشنی ہے۔ صبر کے معنی ہیں روکنا، یعنی نفس کو گناہوں سے روکنا، نفس کو گناہوں سے روکنا، یا نفس کو عبادت پر قائم رکھنا، مصیبت میں گھبراہٹوں سے روکنا دل کو اور چہرے کو، یہ چہرے کا نور ہے۔ نور کا اطلاق، نور ہر قسم کی روشنی کو کہا جا سکتا ہے، جس سے صلاۃ کو کہا گیا۔ وہ تیز بھی ہو سکتی ہے، وہ ہلکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دیا ہے، دیا یعنی ضیاء، وہ فقط تیز روشنی کو کہا جاتا ہے، جو واضح ترین تیز روشنی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ہم نے جو یہ سورج جو ہے اس کو تیز روشن بنایا گیا، اور جو چاند ہے اسے روشن بنایا گیا۔ تو جو صبر ہے اس کا تعلق ہر عبادت کے ساتھ ہے، اس لیے اسے ضیاء فرمایا گیا، اور جو صلاۃ ہے اس کا وہ عبادت ہے تو اسے نور فرمایا گیا۔ صبر کا تعلق ہر عبادت کے ساتھ ہے، وہ صدقات ہوں، وہ خیرات ہوں، وہ حج ہو خاص طور پر، کیونکہ حج میں جو صبر ہے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے، اور زکوٰۃ ہو، وہ رمضان ہو، روزوں میں صبر کا تعلق بہت زیادہ ہے، نماز ہو اس میں صبر کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ تو صبر کا تعلق ہر عبادت سے اسے ضیاء فرمایا گیا، اور نماز کو روشنی فرمایا گیا، یعنی صبر واضح ترین ہے، روشن ہے، اور نور جو ہے وہ روشن ہے، وہ تیز روشن بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ صبر اور ضیاء اور نور میں فرق بیان کیا گیا۔ تو یہ تھا نور اور ضیاء میں فرق۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن جو ہے وہ تجھ پر حجت ہے یا تیرے لیے حجت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہے اگر اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کیا گیا تو اب وہ تیرے لیے حجت ہے، یعنی قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا، تجھے بخشوائے گا، اور تیرے لیے بخشش کی دلیل بنے گا، تیرے لیے بخشش کی حجت بنے گا۔ یہ ہے جب اس پر عمل کیا،
اس کے جمی احکام کے ساتھ. اگر قرآن کے مخالف عمل کیا، قرآن عظیم الشان کو ترک کرا اور اس کے مخالف عمل کیا معاذ اللہ، تو اب یہ تجھ پر حجت ہے. یعنی اب وہ گواہی دے گا کہ اس نے میرے خلاف عمل کیا، جو احکام یا رب تو نے مجھ میں نازل فرمائے تھے ان کے خلاف اس نے عمل کیا ہے، لہذا اسے دوزخ میں ڈالا جائے. تو یا تو یہ تیرے لیے دلیل ہے اگر تو نے اس کے مطابق عمل کیا، یا تجھ پر دلیل ہے یعنی اگر تو نے اس کے مخالف عمل کیا. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. ہر شخص صبح کرتا ہے اور وہ سودا کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کو بیچ رہا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی جان کو آزاد کر لیتا ہے یا پھر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو اب وہ روزانہ اٹھ کر کاروبار میں لگ جاتا ہے، اپنا دکان کھولتا ہے. وہ دکان کیا ہوتا ہے اپنی زندگی کی؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنی سانسوں کو وہ اعمال کمانے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. اب اپنے اعمال کمانے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اعمال کیا ہیں، وہ نیک اعمال ہیں یا بد اعمال ہیں. اگر تو وہ نیک اعمال ہیں تو وہ انسان کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنی جان کو بچا لیا. اور اگر اس نے اپنی سانسیں بد اعمالی میں خرچ کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور اپنے نفس کو بچا دیا. کہ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت. آپ نے یہ چند کلمات ارشاد فرما کر سب چیزوں کا خلاصہ کر دیا کہ یہ جو انسان ہے یہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو اب یہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی زندگی کی جو روزگار اور زندگی کی جو کمائی کا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ دکان کھول لیتا ہے اپنی، اور کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سانسوں کو اعمال کمانے میں خرچ کرتا ہے. تو اگر یہ اعمال نیک ہوئے، اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر ہوئے، تو اب یہ اعمال اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کا نفس بچا لیں گے. اس نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا. اور اگر یہ اعمال بد ہوئے، اللہ رب العالمین کے غضب کا باعث ہوئے، تو اب کیا ہوا؟ ان اعمال سے جو اس نے کمائے ہیں اپنی دکان میں، انہوں نے اس کی نفس کو ہلاک کر دیا. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی، اور جس میں بار بار یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر کام کرے اور اس کی غضب سے، اس کی سخت سے بچے، اور کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کام کرے، اور اس کی نیت اللہ رب العالمین کی رضا ہو اور لوگوں کی بھلائی ہو وغیرہ وغیرہ. تو جو حدیث ہم نے یہ ابھی ذکر کی، اس سے پہلے ایک حدیث ہم نے ذکر کی، اعرابی کا سوال کہ وہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میں روزے رکھوں، میں نماز پڑھوں، اور جو حلال ہے اسے حلال جانوں اور جو حرام ہے اسے حرام جانوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں نعم، بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ہم نے ایک حدیث ذکر کی جناب ابو ہریرہ کی روایت کردہ، جس میں اعرابی سوال پوچھ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں. ایسے ہی جناب طلحہ سے حدیث مروی ہے، جیسے میں نے عرض کی، اہل نجد سے ایک شخص آتا ہے، وہ سوال عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نماز قائم کروں، فرض نمازوں کو پڑھوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں تو اسے پڑھے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کہہ رہے کہ کیا اس میں کسی قسم کی زیادتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، فرض نمازوں میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے. ہاں تو اگر کوئی بھلائی سے کرنا چاہے تو، یعنی تو تطوع کرنا چاہے، تو نوافل ادا کرنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. پھر ایسے ہی نماز کے بارے میں یہ عرض کی تو روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے وہ شخص
کہ یا رسول اللہ کہ میں روزے رکھوں اور جو فرض روزے ہیں میں ان کو رکھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بالکل داخل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس میں کسی قسم کی زیادتی تو نہ کروں، اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ کہ تو تطوع کرے یعنی تو نفل روزے رکھے۔ تو پھر وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں زکوٰۃ دوں تو میں کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا، کیا مجھ پہ اس کے علاوہ تو اور کوئی فرض نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فرض نہیں، ہاں تو اگر نفلی صدقہ و خیرات کرے تو بہتر ہوگا۔ یہ وہ پوچھ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نہ اس پہ بڑھاؤں گا کوئی چیز اور نہ ہی میں اس پہ گھٹاؤں گا۔ وہ شخص جانے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح ان صدق ھذا الرجل، اگر اس شخص نے جو یہ کہا ہے اس پہ سچا رہا تو یہ کیا ہوا، یہ کامیاب ہو گیا اور کامیابی کو پا لیا اس شخص نے۔ پیچھے دو حدیثوں میں یعنی ایک حدیث میں جو امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ کسی جنتی کے چہرے کو دیکھے تو وہ اس شخص کی زیارت کر لے۔ ادھر فرما رہے ہیں کہ قد افلح یا افلح ان صدقہ، اگر یہ جو شخص ہے یہ سچا نکلا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ علماء نے یہاں کلام کی، اور جو احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے ان کی شرح مرآت میں ان دونوں حدیث کو ذکر کیا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ دونوں حدیث مروی ہیں، ایک 14 نمبر پر حدیث 14 نمبر پر حدیث ہے جو حدیث کا رقم ہے، اور ایک 16 نمبر پر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جناب احمد یار خان نعیمی کہ دیکھیں ایک اعرابی جو دیہاتی ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی جنت کا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جنت کا دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ جو جنتی کو دیکھنے جا رہا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ آپ کو اس کے معلوم ہے کہ یہ عمل کرے گا، جو میرے سے پوچھا ہے اس پہ عمل کرے گا۔ دوسری جگہ اہل نجد سے تھا تو اس کے لیے فرما رہے ہیں، شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی باتوں میں سچا رہا تو یہ جنتی ہے اور یعنی یہ کامیاب ہو گیا۔ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالیقین فرما رہے ہیں اور ایک جگہ شک کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی باتوں میں سچا رہا تو جنتی ہے، کامیاب ہے۔ تو احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو نجدی شخص ہیں، نجدی اشخاص ہیں، ان کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں جو نماز مکتوبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی ادائیگی کی توفیق دے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق دے، اور جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، ان کی ادائیگی کی توفیق دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔